الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوكالة في قضاء الديون. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قبل میں یہ بیان کیا کہ شاہد اور غائب حاضر غائب دونوں کو وکیل بنا سکتے ہیں. اس پر اشکال ہے کہ جو حدیث ذکر کی گئی رجل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی کا قبضہ تھا سن من الابل ایک خاص عمر کا اونٹ تو وہ تقاضا کرنے کے لیے آیا تو حضرت نے فرمایا اعطوہ دے دو. اب یہاں غائب کا ذکر نہیں. اس کے جواب میں کہا اعطو عام ہے تم ادا کرو حاضرین ہو یا غائبین ہو. تو ان کو اس سے اچھا دے دیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو پورا بدلہ دے. آپ نے مجھے پورا حق دے دیا یعنی زیادہ دے دیا. اب یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ حیوانات کو قرض پر لینا یا حیوانات کو نصیحتاً خریدنا احناف کے اصل مذہب میں جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں میں تماثل اور مثلیت نہیں پائی جاتی. اور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک جائز ہے. اور اس کے جواب میں متعدد جوابات دیتے ہیں پہلے گزر چکے ہیں. ایک جواب یہ کہ مولانا انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ اس کی ممانعت جھگڑے کی وجہ سے ہے. اگر جھگڑا پیدا نہ کرے تو پھر یہ جائز ہونا چاہیے. لیکن پھر اس پر اشکال ہے یہ کیسے جائز ہے بیع الحیوان بالحیوان نصیحتاً اگر ایک جنس میں ہو. جب ایک علت موجود ہو تو نصیحہ ناجائز ہے تو یہ ناجائز ہونا چاہیے. اس کے جواب میں بتلایا تھا کہ یہ بیع نہیں حقیقت میں قرض ہے اور قرض جائز ہے کہ ایک وقت میں لے لے مثلی چیز کو اور دوسرے وقت میں واپس کرے. تو قرض اور دین میں فرق آپ کو بتایا تھا. دین اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی مبیع کے ثمن میں لازم ہو جائے ثمن کے طور پر یا کسی چیز کو ہلاک کرے اور لازم ہو جائے اس کو دین کہتے ہیں. قرض اس کو کہتے ہیں کہ اعطاء المثلی لیرد مثلہ مثلی چیز کسی کو دے دے تاکہ اس کا مثل واپس کر دیا جائے. اس کے بعد باب الوکالۃ فی قضاء الدین دیون دین کے ادا کرنے میں کسی کو وکیل بنا دے. اگرچہ اس میں یہ شبہ ہوگا ممکن ہے کہ وکیل تاخیر کرے لیکن یہ شبہ صحیح نہیں اس لیے کہ ممکن ہے کہ وکیل تعجیل کرے اور ممکن ہے کہ تاخیر کرے. جو توکیل جائز ہے اس میں تعجیل کا بھی احتمال ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے علی الید ما اخذت ہاتھ پر لازم ہے کہ جو لیا ہے ہاتھ ہی واپس کرے. اس سے پتہ چلتا ہے وکیل نہ بنائے. لیکن وکالت جائز ہے اس لیے کہ علی الید ما اخذت کا مطلب ہاتھ واپس کرے یا خود اور یا بذریعہ قائم مقام
اور وکیل اس کا قائم مقام. حدثنا سلیمان بن حرب إلى قوله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظه. اس نے مطالبے میں سختی کی، یہودی تھا. فہم به اصحابہ، فہم بضربہ اصحابہ، اس کی پٹائی کا ارادہ کیا. یہ ہم کے بعد جب با آتی ہے تو با کے ساتھ کوئی مقدر اکثر ہوتا ہے، اس لیے وہمت به وہم بها لولا ان رأى برهان ربه. میں ایک بولے وہمت به وہمت بأخذه وہم بها وہم بدفعها. اور لولا ان رأى برهان ربه، اگر اللہ تعالی کا برہان نہ ہوتا لمال الیہا، لیکن اللہ کا برہان ان کے پاس موجود تو میلان بھی نہیں کیا. فہم به فہم بضربه. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کی اخلاق. ثم قال اعطوه. تو یہ احناف کہتے ہیں کہ مثلی کے اندر قرضہ ہوتا ہے، اور حیوان حیوان کا مثل نہیں، اس لیے کہ حیوان حیوان میں ایسا فرق ہے جیسے انسان اور انسان میں فرق ہے. لیکن پھر آپ کو بتایا تھا اگر جھگڑا نہ ہو تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ لا نجد الا افضل من سنه. سن کا مطلب خاص عمر کا اونٹ. فقال اعطوه فإن خيركم احسنكم قضاء. باب اذا وهب شيئا لوکیل او شفیع قوم جازہ. اگر کوئی چیز ہبہ کرے وکیل کو او شفیع یا سفارش کرنے والے کو کسی قوم کے لیے جائز ہے. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ ہبہ کرنے کے لیے اور ہبہ کو مکمل ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب قبضہ ضروری ہے الا عند مالک، امام مالک کے علاوہ سب کے نزدیک قبضہ ہے. لیکن قبض الوکیل کا قبض الموکل، وکیل قبضہ کرے تو یہ موکل کا قبضہ ہو گیا اور ہبہ مکمل ہو گیا. اب یہاں مصنف یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حوازن قبیلے کے لوگوں کو بھی پکڑا. 6000 قیدی، 6000، 24,000 اونٹ، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 40. اتنا کچھ مسلمانوں نے لے لیا تھا. پھر اس کے بعد جب تقسیم ہوا تو وہ پشیمان ہو کر آئے اور مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ کا انتظار کیا، آپ نہیں آئے، اس لیے ہم نے تقسیم کیا، ہم نے دے دیا لوگوں کو. اب یہ کہ ہم یا قیدیوں کو واپس کریں گے اور یا مال کو واپس کریں گے، دونوں کو واپس نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا قیدیوں کو واپس کریں. قیدیوں کو واپس کیا. قیدیوں کے واپس کرنے کے لیے ان کے عرفاء آئے تھے. عریف کی جمع ہے ان کے چودھری، ان کے پٹیل لوگ آئے تھے، اور ان کے وکلاء آئے تھے جن کو وکیل بنایا تھا بات چیت کرنے کے لیے. عرفاء آئے تھے، وکلاء آئے تھے، شفعاء آئے تھے. وہ شفعاء بھی تھے، وکلاء بھی تھے، عرفاء بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی ان کو واپس کر دیے. تو مصنف کہتے ہیں قبض الوکیل کا قبض الموکل ہے، اس لیے ہبہ مکمل ہو گیا. یہ حضرت مصنف کی رائے ہے
ورنہ یہاں ہبہ شبہ کی بات نہیں ہے، اعتاق اور تحریر کی بات ہے۔ جن کو غلام بنایا تھا یا جن کو غلام بنانے کے لیے تیار کیا تھا کہ غلام ہے، ان کو آزاد کر دیا۔ مصنف اس کو ہبہ سمجھتے ہیں۔ 5 شوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کی طرف صحابہ کرام کے ساتھ گئے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا، اس لیے کہ حوازن نے تیر برسانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اپنی جگہ پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور کنکریاں لی اور ان کی طرف پھینک دی اور دعا فرمائی۔ وہ لوگ بھاگ گئے اور ان کی آنکھوں میں مٹی پڑنے لگی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسی واقعے میں مصنف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل تھے من جانب المسلمین، وکیل نے دے دیا، اور عرفاء وکلاء شفعاء جو حوازن کی طرف سے آئے تھے وہ لینے کے لیے وکیل تھے، تو دینا اور لینا مکمل ہو گیا۔ یہ مصنف فرماتے ہیں قیدیوں کو واپس کرنے میں لا وهب شيئا لوکیل او شفیع، اور یہاں عریف بھی لگا دو، عریف بھی تھے۔ جازہ کا مطلب تمت الہبہ، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين سألوه المغانم، جب انہوں نے مال غنیمت مانگ لیا کہ واپس کرو، وقال نصیبی لکم، میرا حصہ تو لے لو، لیکن باقی مسلمانوں کے حصے کے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ حدثنا سعید حدثنا اللیث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال فزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة، مروان کبھی اکیلے ہوتے ہیں راوی اور کبھی مسور کے ساتھ۔ مروان ابن حکم ابن ابی العاص اموی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابن العم، بہت ہوشیار اور بہت ہی علامہ آدمی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید اور پھر معاویہ، اور معاویہ تو نہیں چاہتے تھے، ہٹ گئے، پھر مروان آ گئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمین فسألوه ان يرد إليهم اموالهم وصبيهم، دونوں کو واپس کرے، مال کو بھی قیدیوں کو بھی۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الحدیث الی اصدقه، سب سے بہترین اور محبوب بات وہ ہے جو سچی ہو، یعنی دل کی بات، اصدقه کا مطلب دل کی بات۔ فاختاروا احدى الطائفتين اما الصبي واما المال، وقد كنت استثنيت بهم اے بكم، اور بتحقیق میں نے بہت انتظار کیا، بكم تمہارا، کم کی جگہ ہم آیا، اس کو التفات کہتے ہیں، حاضر کی جگہ غائب آ جائے، غائب کی جگہ حاضر آ جائے۔ یا بہم میں تغلیب الغائبین علی الحاضرین، غائبین کو حاضرین پر غلبہ دیا، اس لیے کہ غائبین زیادہ تھے۔ وقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظرهم بضع عشرة لیلة، کچھ اوپر 10 دن، حين قفل حين رجع من الطائف۔ قفل کا مطلب رجع، قافلے کو قافلہ کہتے ہیں، کیریوین، تفاولت، اللہ کرے واپس ہو، دور گیا ہے صحرا میں، جنگل میں، اللہ کرے واپس آ گئے۔ ما تبين لهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر
راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار صبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله صفت کے بعد. ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك. اور جو پسند کرتا ہے کہ دل کی خوشی سے دے دے، دل کی خوشی، فليفعل. فمن أحب أن يكون منكم على حجه حتى نعطيه إياه. اور جو پسند کرے کہ اس کا حصہ باقی ہو، جب ہمارے پاس مال غنیمت یا مال آئے گا تو ان کو دے دیں گے. من اول ما یفیء من اول ما یعطی اللہ علینا الینا. یفیء بمعنی فیء اعطاء. فلیفعل. فقال الناس قد طیبنا ذلك یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل من جانب المسلمین. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وکیل نے وکیل کو بھیجا کہ آپ مسلمانوں میں سے ہر ایک سے ملاقات کریں کہ سب خوش ہے یا نہیں. تو وکیل الوکیل نے بتایا کہ سب خوش ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل فی الاعطاء بن گئے اور ان کے عرفاء وکالا شفعاء وہ وکیل فی القبض بن گئے، انہوں نے قبضہ کیا. فلا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. عریف دون الرئیس. رئیس چیئرمین اوپر ہے، عریف نائب چیئرمین ہے، اس لیے کہ چیئرمین عریف سے کام لیتا ہے، عریف کو بھیجتا ہے تم چلے جاؤ اور تحقیق کرو فلان کے بارے میں فلان کے بارے میں. تو عریف الذي يعرف أحوال الناس ويحقق ويفتش أحوال الناس، اس کو عریف کہتے ہیں. تو یہ گوئے کہ نائب چیئرمین ہوتا ہے. امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. تو مصنف نے بات کو مکمل کیا کہ معطی کی طرف سے بھی وکیل، معطی وکیل بن گیا من جانب المسلمین، عرفاء وکیل بن گئے من جانب الآخذین. پڑھیے. باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. وبه قال حدثنا رات والے جو نہیں تھے بھائی عبد الحی حمزہ ہے ہاں، سفیان ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے. عبد الولی جی آپ نہیں تھے رات کو، کھڑے ہو جاؤ جو رات کو جی ادھر کھڑے ہو. عبد الحی حمزہ عبد الولی. اچھا جی. باب اذا وکل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي. مصنف فرماتے ہیں اگر معطی نے کسی کو وکیل بنایا تو میری طرف سے دے دو اور اس نے کوئی چیز دے دی تو جائز ہے، اور اگر جو متعارف ہے اس سے زیادہ دیا تو پھر جائز نہیں. متعارف جائز ہے، عرف سے زیادہ جائز نہیں. إذا وكل وكيلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى فهو جائز. یہ ایک مسئلہ. لیکن فأعطى على ما يتعارفه الناس. فإن أعطى شيئا زائدا مما يتعارفه الناس فلا يجوز. اگر میں نے کسی سے کہا بھائی فلان طالب علم آیا اس کو کچھ دے دو، سویٹ دے دو یا کوئی فروٹ ایک دے دو، اور اگر اس نے کوئی مشین اٹھا کر دی شے تو یہ بھی ہے، شے تو بہت لمبا چوڑا لفظ ہے، یہاں تک کہ شے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں بمعنی شانی، اور شے مخلوقات کو بھی کہتے ہیں بمعنی مشیت، ان پر مشیت واقع ہو.
فأعطى على ما، تو اگر کوئی ہوشیار ہو اور میں کہا ان کو کوئی شے دے دو، اس نے کچھ نہیں دیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں دیا، کچھ نہیں دیا. اس نے کہا آپ نے شے کہا تو میں نے اللہ کے حوالے کی، اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ شے بمعنی مشی ہے. حدثنا المكي بن إبراهيم إلى قوله يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كلهم. اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا ہے سب نے مرفوع نہیں کیا. بل رجل واحد منهم، بلکہ ایک نے کیا. بل رفعه رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج اس نے مرفوع کیا. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل سفار سست رفتار بطيء المشي إنما هو في آخر القوم. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت جابر. فقال ما لك؟ آپ کو کیا ہوا؟ پیچھے پیچھے. فقلت إني على جمل سفار متكاسل. فقال أمعك قضيب؟ آپ کے پاس چابک ہے، آپ کے پاس ڈنڈا ہے. قضیب کھجور کی شاخ کو کہتے ہیں. قلت نعم. قال اعطنی فاعطیته فضربه. ضرب سے مراد وہ ضرب نہیں ہے کہ آدمی کسی کی پٹائی کرے تعذیب کے لیے. یہ ضرب پیٹنا ہے، اور اس پیٹنے کا مطلب توجہ اور ان تک اثر پہنچانا. وضربه وزجره وكان من ذلك المكان من اول القوم. وہ جو نیو کاسل تھا وہ اولڈ کاسل بن گیا. متکاسل تھا لیکن نیا، اب پرانا، اب وہ تیز رفتار بن گیا. من اول القوم فرسٹ کلاس، فرسٹ نمبر آ گیا. اور یہ ایسا ہے جیسے ابو طلحہ کا گھوڑا نہیں چلتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو یہ تو سست نہیں بلکہ یہ تو سمندر کی موج کی طرح ہے، وسیع الجریہ ہے. یا اس کی مثال ایسی ہے، جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سینے پر ہاتھ، ان کا سینہ پیٹا تو وہ تیز رفتار بن گیا. یہ غلط ہے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھ سکتے تھے اونٹ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سینے پر ہاتھ پھیرا، بس ٹھیک ٹھاک ہو گئے. عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، عثمان ابن طلحہ، انہوں نے کہا میرا سینہ وساوس سے بھرا ہوا ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سینے پر ہاتھ پھیرا اور ان کے سارے وساوس ختم ہو گئے، نماز آرام سے پڑھنے لگے. یا جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سینہ علم سے خالی، یاد نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر کو سینے سے ملا دو، سینہ اور دماغ دل سے بھر گیا علم سے. قلت بعنیہ قلت بلا هو لك یا رسول اللہ قال بل بعنیہ اخذته باربعۃ دنانیر. اس کی کتنی قیمت تھی یہ بات میں انشاءاللہ آئے گا. ولك ظهره الى المدینہ عاریۃ مدینہ تک. فلما دنونا من المدینہ اخذت ارتحل. قال اين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قد توفي زوجها. اس کا شوہر وفات پا چکا ہے، اس کے لیے یہ لفظ آیا خلا منها. تو یہ ایسا ہے جیسے
ہندوستان میں آپ کہیں گے ان کا شوہر گزر گیا، کیا کہیں گے؟ ان کا شوہر گزر گیا. خلا فهل جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، يعني قد سؤالت ذات تجربة وخلا منها. قال فذلك مبارك، بہت اچھا. فلما قدمنا المدینہ قال یا بلال اقضه، ثمن دے دو، وزدہ، یہ محل ترجمہ. وزدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 درہم دے دو اور اوپر سے 1 کلو سونا دے دو، بلکہ زدہ کا مطلب متعارف کہ لوگ زیادہ کیا دیتے ہیں. 4 درہم کے ساتھ کچھ فلوس دے دیے، 4 درہم کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اور دے دیا. فأعطاه 4 دنانير وزاده قيرات، دیکھو کیرٹ دے دیا، سدس درہم. بعض کہتے ہیں 200 ملی گرام، 200 ملی گرام. قال جابر لا يفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن القيرات يفارق قراب جابر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے تھیلے سے، قراب کا مطلب تھیلا، جیسے آپ کے پاس تھیلا ہوتا ہے اس میں کتاب رکھتے ہیں، قلم رکھتے ہیں. القراب خریقہ، پاس کہتے ہیں قراب اس سے ہے تلوار کا میان، یعنی جس میں تلوار رکھتے ہیں. پہلا ترجمہ ظاہر ہے، ان کے تھیلے کے اندر ہمیشہ رہتا تھا. واقعہ حرہ میں وہ تھیلا گم ہو گیا، یا وہ تھیلا واقعہ حرہ میں چھینا گیا. تو کہتے ہیں کہ یزید کی فوج نے چھینا ہوگا. یزید کی فوج نے سوچا ہوگا یہ بہت مبارک تھیلا ہے، حضرت جابر کے ساتھ پاس یہ بہت مدت رہا، اب یہ ہمارے پاس آنا چاہیے. یہ میں نے بظاہر کہا. اچھا، ایسا نہ ہو کہ ہر بات کو تم سچ سمجھو، ہر بات کو تم حقیقت سمجھو. بہرحال وہ گم ہو گیا. ایک روایت میں جراب کا ذکر ہے، جراب کہتے ہیں چمڑے کے تھیلے کو. وکالت المرأة الامام فی النکاح، عورت امام المسلمین کو وکیل فی النکاح بنا سکتی ہے. ترجمہ کا مقصد یہ ہے توکیل الامام لیس تحقیرا لہ، یہ توکیل تحقیر نہیں ہے. دیکھو امام المسلمین کو وکیل النکاح بنایا، امیر المومنین کو بنایا، بنا سکتے ہیں. بیٹھ جاؤ. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد وهبت لك من نفسي. یہ تفویض ہے، میں نے اپنے نکاح کا معاملہ آپ کی سپرد کیا ہے، آپ کے حوالے. قد وهبت لك من نفسی، اے نفسی، میں نے اپنا نفس ہبہ کیا ہے آپ کو کہ آپ جو چاہے. فقال رجل زوجنیها یا رسول اللہ. قال قد زوجناکها، کیوں؟ بما معك من القرآن. شافعیہ کہتے ہیں کہ تعلیم مہر بن سکتی ہے شافعیہ کے نزدیک، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعلیم مہر نہیں بن سکتی، بلکہ مہر مال ہونا چاہیے. نمبر 1 قال اللہ تعالی ان تبتغوا باموالکم، اموال کا لفظ آئے. نمبر 2 من لم يستطع قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم، جس کے پاس حرہ کی طاقت نہیں، مہر کی طاقت نہیں، حرہ کا مہر، تو باندیوں کے ساتھ نکاح کرو، ان کا مہر تھوڑا ہے، معلوم ہوا کہ مال ہے. نمبر 3 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. نصف کا مطلب مال نصف، جو مال نصف ہے جو تم نے مقرر کیا. نمبر 4 لا مہر اقل من 10 دراہم، اس کی مرفوعاً بھی مروی ہے، موقوفاً بھی مروی ہے.
اس کی سند میں مبشر ہے اور وہ بہت ضعیف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ایک سند حسن ہے ابن ابی حاتم میں. ابن ابی حاتم کی سند حسن ہے. یہ حافظ ابن حجر نے کسی جگہ کہا. ان کی تلمیذ علامہ سخاوی، جس کی ایک کتاب آخر میں انشاءاللہ اب مختصر پڑھیں گے، المقاصد الحسنہ، ان کی کتاب ہے. پھر ان کی مختصر لکھی ہے علامہ زرقانی نے، وہ مختصر المقاصد الحسنہ، وہ ہم پڑھاتے ہیں تاکہ موضوعات الضعیف روایات کا کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ اور تعلق ہو جائے. بہرحال وہ انہوں نے علامہ سخاوی نے کہا ہمیں تو نہیں ملی. سند حسن کے ساتھ لا مہر اقل من 10 دراہم ہمیں نہیں ملی. جیسے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملی تو دوسرے حضرات کو بھی نہیں ملی سند حسن کے ساتھ. بہرحال یہ ضعیف یا اضعف روایت ہے. لا مہر اقل من 10 دراہم. نمبر 5 یہ تو ہے لا قطع، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، الا فی دینار او فی 10 دراہم. اس سے معلوم ہوا ہاتھ کے مقابلے میں 10 دراہم ہے. جس بیوی کو ہاتھ دے دے اس کے بدلے میں بھی 10 دراہم ہونا چاہیے. ہاتھ کے بدلے میں ہے تو ہاتھ تو اس سے اوپر ہے. دوسرے لوگوں نے تو دوسری بات کہی ہے، جب ہاتھ کٹے اس میں 10 درہم ہے. جب گولڈن پیس کو کاٹ دے تو اس کے لیے بھی 10 درہم بطریق اولا ہونا چاہیے. یہ جو دوسری تعبیر ہے، اگر جب کوئی صوفی آدمی ہو اس کو یہ تعبیر پسند نہ ہو تو میں نے دوسری تعبیر پہلے ہاتھ کے ساتھ میں نے ہاتھ کو ملایا. اب یہاں بما معک میں یعنی شافعیہ کی علامت دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ با سببیہ ہے، بے سبب ما معک من القرآن. یہ سبب ہے، مہر نہیں ہے. جیسے کلًا اخذنا بذنبہ، سب کو ہم نے پکڑ لیا بذنبہ، بے سبب گناہ. اور یا جیسے ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، بے سبب اتخاذکم العجلہ. یہ بات سببیہ ہے. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کی خصوصیت ہے، اگر مہر یہی ہو تو ان کی خصوصیت ہے. جیسے حدیث ایک روایت میں آتا ہے زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ، زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا امرأۃ، ایک عورت کا، علی سورۃ من القرآن، قرآن کریم کی سورت اور تعلیم پر. وقال لا يكون لأحد من بعدک یا بعدک، آپ کے بعد کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو گویا کہ اسپیشل کیس ہے، جنرل قانون نہیں ہے. ہاں اگر اس طرح کرے تیسرا جواب بن جائے گا، اس لیے کہ کثرت جوابات مولویوں کی ایک کا انتخابی نشان ہے. انتخابی نشان جانتے ہو؟ کوئی ووٹ کے لیے کھڑا ہو جائے پارٹی تو اس کا خاص نشان ہوتا ہے. تو علماء کی خاص نشانی ہے کثرت جوابات. وہ یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کرے اور پھر اس کے بدلے میں تعلیم کو لگا دے تو یہ جائز ہے. مہر اتنا ہے لیکن مہر میرے پاس نہیں ہے، اس کے بدلے میں تعلیم دوں گا، تو یہ مہر کا بدل بن گیا. إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. اگر کسی کو وکیل بنایا اور وکیل نے کسی چیز کو چھوڑ دیا اور موکل نے ہاں کہہ دیا فهو جائز، تو یہ جائز ہو جائے گا. اور اگر موکل نے اجازت نہیں دی تو وکیل کا فعل نافذ نہیں ہوگا بلکہ وکیل کے اوپر تاوان آ جائے گا. اس ترجمۃ الباب کا آسان خلاصہ یہ ہے الاجازۃ اللاحقۃ
بمنزلت الاجازت السابقت، بعد والی اجازت ایسی ہے جیسے پہلے سے اجازت ہو۔ کیا مطلب؟ مسٹر شیطان 3 رات آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ شیطان چوری کر رہا ہے انسانی شکل میں، اس نے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا اہل و عیال ہے۔ ابو ہریرہ نے دے دیا، لے لو۔ اب ابو ہریرہ مقرر تھے صدقہ وغیرہ صدقات کی حفاظت پر، وکیل بالحفظ تھے، اور جب شیطان نے مانگ لیا تو اس کو دے دیا بغیر اجازت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ بیان کیا تو حضرت نے اجازت دے دی، تو الاجازت اللاحقہ بمنزلت الاجازت السابقہ بن گئی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، پھر وہ مزید رویا تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے دے دیا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کذبک، وہ جھوٹ بولتا تھا کہ میرا اہل و عیال ہے، میرے بچی فیملی ہے، لیکن پھر اس نے یہی کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو دیا اما نسیہ، یا ابو ہریرہ بھول گئے کہ حضور نے فرمایا قد کذب، یا ابو ہریرہ نے یہ سوچا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے مجبوری کی وجہ سے، مجبور ہے۔ میرے خیال میں تو اشکال ہی وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، یہ نہیں فرمایا آئندہ بھی جھوٹ بولے گا۔ تو پہلا جھوٹ بولا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنی جھوٹ کو کنٹینیوس رکھے گا۔ تو جب دوبارہ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو ابو ہریرہ نے دے دیا۔ اب دیکھو پھر کیا ہوا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یا وکیل نے قرض دیا مدت معلومہ تک، تو وہ بھی جائز ہے اگر بعد میں اجازت دی۔ اقرض الوکیل فیما وکل به فقد جاز بعد اجازت الموکل۔ قال عثمان إلى قوله عثمان بن حیثم حدثنا عوف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، صدقۃ الفطر کی حفاظت پر۔ فاتانی آتن فجعل یحسو من الطعام، وہ دونوں ہاتھوں سے ڈالتا تھا اپنے دامن میں۔ فاخذتہ وقلت واللہ لأرفعنک، میں آپ کا معاملہ، آپ کی شکایت اٹھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه، میں نے چھوڑ دیا۔ فأصبحت، صبح میں داخل ہوا، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات آپ کے اسیر کا کیا معاملہ ہوا؟ قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجة شدیدة وعیالا فرحمته۔ ابو ہریرہ وکیل بالحفظ تھے، اس کو دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کام بن گیا۔ فخلیت سبیلہ، قال اما، سنو کہ اما ہلو، انہ قد کذبک، جھوٹ بولا، وسیعود، فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود فرصدته، یہ نہیں سیعود الی الکذب، یہ مطلب ہے سیعود الیک، آپ کے پاس آئے گا۔ فرصدته، تو میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحلته فخليت سبيله۔ یہاں اشکال کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کذبک، اور پھر بھی چھوڑ دیا،
تو آپ کو بتایا کہ یہ تو نہیں فرمایا کہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا. فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ پڑھیں سبحانک من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھو سبحانک من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ پڑھا تو وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات. اور 3 مرتبہ کے بعد ابھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ما هو إذا أويت إلى فراشك. جب تم بستر پر لیٹتے ہو فقرأ آیت الکرسی. شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کا یہ کام ہے کہ شیاطین نہیں آ سکتے؟ یا اس لیے کہ شیاطین جو آیت الکرسی پڑھنے والے تھے ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے یا ان کے اوپر بوجھ پڑتا تھا، تو اس لیے یہ کہا فقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھو تو آپ کا کام بن جائے گا. اور حافظ ابن حجر نے ایک روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ شیطان نے کہا لقد كنا في مدینتکم، ہم مدینہ میں تھے، حتی بعث صاحبکم، حضور مبعوث ہوئے، فلما نزلت آیتان، جب 2 آیتیں نازل ہوئیں تو تفرقنا، تو ہم بھاگ گئے. فإن خلیت سبیلی علمتها، اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں آپ کو بتلا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آیت الکرسی اور آخر سورۃ البقرہ آمن الرسول سے آخر تک یہ بتلایا. تو یہ معلوم اشکال ختم ہوا کہ کیسے پتہ چلا. اس سے پتہ چلا شیطان نے کہا جب یہ 2 آیتیں نازل ہو گئی تو ہمارا کام بگڑ گیا. اب جو لوگ کہتے ہیں شیطان معلم الملائکہ ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ہاں شیطان معلم ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے آیت الکرسی بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم فرمائی کہ یہ ٹھیک ہے. اس سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس پروفیسر سے دنیاوی علم کو لے سکتے ہیں جو یہودی یا نصرانی ہے، کیونکہ وہ شیطان کا بچہ ہے تو شیطان سے لیا، اس سے بھی لے سکتے. دنیاوی علوم، دینی علوم ان سے لیں گے تو وہ بگاڑے گا، خراب کرے گا. زعم انه يعلمني فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي من اولها حتى تختم الآية الله لا اله الا هو الحي القيوم. فقال لي لن يزال عليك من الله حافظ. اللہ کی طرف سے محافظ، اللہ کی طرف سے یا من جہت امر اللہ جو مصیبت آتی ہے. فلا يقربك شیطان حتى تصبح. وكانوا اور صحابہ کرام تھے احرص شيئا على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقتك وهو كذوب. انٹرنیشنل جھوٹا ہے لیکن یہ سچ بات ہے. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا ابا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شیطان، شیطان من الشیاطین او شیطان اکبر. یا شیطان تھا یا شیطان اکبر تھا جس کو کہتے ابلیس. ہاں جی، بدلاؤ پلیٹ